الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وفق لعباده ما ينفعهم ان يعملوا من المصنوعات ومن الملبوسات ومن المشروبات والصلاة والسلام على سیدنا محمد احمد المصطفى الذي هو سید الکائنات وعلى آلہ واصحابہ الذین نالوا الفوز والفلاح فی الدنیا وفی الجنات. اما بعد فاولا اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرات، اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی. اس عقل کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی میں بے شمار وہ چیزیں مہیا کر لیتا ہے جو عقل نہ ہوتی تو وہ مہیا ہو ہی نہیں سکتی تھی. آج کا دور جو سائنسی دور ہے، جو صنعت کا دور ہے، جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ دراصل اسی عقل و تجربے کے استعمال کرنے کا نتیجہ ہے. اس صنعتی دور میں جو طرح طرح کے آرام دہ وسائل انسان نے اپنی عقل سے مہیا کیے، ان آرام دہ وسائل میں ایک اہم ترین چیز جو آج ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہے سیل فون یعنی موبائل. یہ موبائل بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے اور بہت زیادہ نقصان رساں بھی ہے. اس کے فائدے کتنے ہیں یہ ہر انسان خود جانتا ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس کے نقصانات کتنے ہیں، ان نقصانات کو لوگ پہچانتے تو ہیں لیکن ان نقصانات سے بچنے کی کوئی فکر نہیں، کوئی کوشش نہیں. عقل مند انسان وہ ہے جو چیزوں کے فائدے مند پہلوؤں سے فائدہ اٹھائے اور چیزوں کے نقصان دہ پہلو سے اپنے آپ کو بچائے. آگ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے مگر بے انتہا خطرناک بھی ہے. استعمال کرنے والا عقل مند ہوتا ہے، وہ آگ کا استعمال اس طرح سے کرتا ہے کہ فائدہ اٹھا لے اور اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. بجلی بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے. عقل مند انسان اس بجلی کے فائدوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، فائدہ مند پہلوؤں سے نفع اٹھاتا ہے اور اس کے نقصان دہ پہلوؤں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اسی طرح سے بے شمار چیزیں وہ ہیں جو بیک وقت اپنے اندر دونوں پہلو رکھتے ہیں، فائدے کا پہلو بھی اور نقصان کا پہلو بھی. موبائل اپنے اندر بہت سارے فائدے رکھتا ہے. اس کی وجہ سے آج زندگی میں کتنی سہولیات مہیا ہو گئیں. اس کے ذریعے سے آج دنیا میں انسان کیا کیا کام اس سے لے رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. لیکن اس کے نقصانات کتنے ہیں اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے. جیسے متنوع فائدے ہیں ایسے متنوع اور طرح طرح کے اس کے نقصانات بھی ہیں. اس کے نقصانات میں وقت کا برباد کرنا بھی ہے، پیسوں کا برباد کرنا بھی ہے، اخلاقیات کو بگاڑنا بھی ہے اور طرح طرح کی غیر شرعی، غیر انسانی، غیر اخلاقی چیزوں میں مبتلا ہونا بھی ہے. اور اسی موبائل کے ذریعے سے گھروں کے اندر بھی بگاڑ آتا ہے، میاں بیوی میں بھی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، بھائیوں میں بھی ٹکراؤ ہوتا ہے. لہٰذا عقل مند انسان وہ ہے جو موبائل کے فائدہ مند پہلوؤں کو ملحوظ رکھے اور انہی پہلوؤں کو اختیار کرے اور جتنے اس کے نقصان دہ پہلو ہیں اسے اپنے آپ کو بچائے. موبائل کے غلط استعمال کی ایک قبیح ترین شکل جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو فون کیا جائے اور اس کے بعد ریکارڈ کی جائے اور ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس بات کو پھیلایا جائے. چنانچہ بکثرت لوگ، حتیٰ کہ دینی امور سے وابستہ لوگ بھی، بعض دفعہ ہمارے وہ لوگ جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے وہ لوگ بھی اس غلطی کا شکار ہوتے ہیں. کسی کو فون کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کی بات ریکارڈ کر لیں گے اور ریکارڈ کرنے کے بعد دوسروں کو سنائیں گے، یا کسی شخص کا فوٹو اس کی اجازت کے بغیر لیں گے. یاد رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں اسلامی اصولوں کے مطابق سراسر ناجائز ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہیں. یہ مجلس امانت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مجلس میں جو گفتگو ہوتی ہے، ایک انسان جو بات کہتا ہے یہ مخاطب کے لیے آپ کے پاس امانت ہے. مخاطب کو یہ بات دوسروں تک پہنچانے کی اجازت تب ہے کہ جب یہ بولنے والے سے اجازت لے گا. چنانچہ اگر آپ کسی کو فون کر رہے ہیں اور اسے کوئی بات پوچھ رہے ہیں، اگر یہ بات آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اسے اجازت لینا ضروری ہے. جو لوگ بھی دوسرے کا فون ریکارڈ کر رہے ہیں اس کی اجازت کے بغیر، چاہے وہ دنیوی بات ہو، چاہے وہ تعلیم کی بات ہو، چاہے وہ کسی گھریلو زندگی کی بات ہو یا عمومی زندگی کی کوئی بھی بات ہو، اس کی بات ریکارڈ کرنے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب اس سے اجازت پہلے لی جائے. اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات کو ریکارڈ کرنا خیانت ہے اور اسلامی اصولوں کے مطابق سراسر ناجائز ہے. ہمارے بہت سارے دین کے شوق رکھنے والے دوسروں کی باتیں ریکارڈ کرتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر دوسروں کو پہنچاتے ہیں. بات کا ریکارڈ کرنا ہو سکتا ہے فائدہ مند ہو، لیکن اس فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بعض دفعہ بولنے والا نہیں چاہتا ہے کہ میری یہ بات دوسروں تک پہنچ جائے، یہ صرف مخاطب تک پہنچنی چاہیے. سوال کرنے والا کوئی سوال کرتا ہے، جواب دینے والا سمجھتا ہے کہ یہ جواب صرف اس کی ذات کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے.
دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ بات ریکارڈ کرنے کے بعد پھیلا دے گا، اور پھیلانے کے بعد پھر بعض دفعہ لوگ اسی پر بحث شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسے لمبے ڈیبیٹ شروع ہو جاتے ہیں جن کا فائدہ کچھ نہیں، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ اس میں غیبتیں ہوتی ہیں، اس میں تبصرے ہوتے ہیں، اس میں طعن و تشنیع ہوتی ہے، اس میں عزت ریزیاں ہوتی ہیں، اس میں دوسروں کے خلاف مواد ہوتا ہے، اس میں طرح طرح کے غلط کمنٹس پاس ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے محض اس بنیاد پر کہ آپ نے کسی کی بات ریکارڈ کر لی اور پھیلائی جا رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں دینی امور کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ دین کے معاملات میں دینی باتیں پوچھیں گے اور اس کے بعد ریکارڈ کریں گے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین اشاعت کے لیے ہے، مگر دین کے بے شمار احکام وہ ہیں کہ جو کسی ایک فرد کی ذات کے لیے ہوتے ہیں، فرد تک محدود ہوتے ہیں، دوسروں تک نہیں ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شرح آفاق کتاب الجامع الصحیح بخاری شریف میں کتاب العلم کے اندر ایک مستقل باب قائم کیا ہے، جس میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ بات کچھ کے لیے تو مفید ہے اور کچھ کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ بات کچھ کو سنانے کی ہے، دوسروں سے بچانے کی ہے، اور اس کے لیے ثبوت انہوں نے پیش کیا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا وہ جنت میں ضرور جائے گا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو سنا دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اذن یتکلوا علیہ، لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس سے ان کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ کیا کہ جب لوگ سنیں گے صرف کلمہ طیبہ پڑھنے پر انسان جنتی بن جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے اعمال کی کوئی فکر ہی نہ ہو اور سمجھنے لگیں بس ہمارے پاس کلمہ موجود ہے، اب ہمیں دین پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی اور ساتھ میں اس صحابی سے فرمایا کہ اوروں کو مت سنانا بھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان دوسرے کو سناتا ہے، مگر اس کی چاہت یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ عام ہو جائے۔ لہٰذا موبائل کے اس غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کسی کو فون کریں اور پلان کے ساتھ رکھیں کہ اس کے بعد ہم ریکارڈ کریں گے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس بات کو اس کے خلاف استعمال کریں گے۔ ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کے خلاف بات استعمال کرے گا، ایک سوچ کا آدمی دوسرے سوچ کے خلاف استعمال کرے گا، ایک فکر کا انسان دوسرے فکر والوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ یہ تمام کے تمام کوئی نہ دینی کام ہیں نہ یہ شرعی فائدے کی چیزیں ہیں، اس سے صرف نقصان ہی نقصان ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی کی بات ریکارڈ کرنا چاہتے ہوں تو پہلے اسے پوچھ لیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ یہ بات میں ریکارڈ کر لوں؟ اگر وہ اجازت دے گا تب ریکارڈ کر لیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ پوچھ لیں کہ میں نے ریکارڈ تو کر لیا، یہ میرے پاس امانت ہے، کیا مجھے اجازت ہے اگر کسی ضرورت مند کو میں یہ سناؤں اور اس کو بھیجوں تاکہ اس کو بھی نفع ہو؟ جب وہ کہے گا کہ ہاں پھیلا سکتے ہیں، دوسروں کو دے سکتے ہیں، تب یہ بات دوسروں کو پہنچائی جا سکتی ہے۔ دین کی بات بیان کرنے والا کبھی تو عمومی گفتگو کرے گا، وہ عمومی گفتگو سب کے لیے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس عمومی گفتگو کو ریکارڈ کیا جائے، اس کو دوسروں کو پہنچایا جائے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ مثلا بیان کرنے والا کہیں بیان کر رہا ہے، یا اسی طرح سے کہیں عمومی مجمع میں کوئی شرعی نقطہ بیان ہو رہا ہے، کوئی حدیث بیان ہو رہی ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت سنائی جا رہی ہے، کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تو جب اس کی طرف سے قرائن کے ساتھ معلوم ہو کہ اجازت ہے تو اس بات کو ریکارڈ کیا جائے اور دوسروں کو۔ لیکن جو بات آپ صرف انڈیویجول ذاتی طور پر پوچھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ریکارڈ کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ المجالس بالامانہ کے ارشاد نبوی کے خلاف ورزی ہے، اور یہ کوئی دین کا کام بھی نہیں ہے، اس سے نفع نہیں ہوتا، ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو آج کے زمانے میں لائکنگ اور شیئرنگ کا چکر شروع ہو گیا ہے کہ بس لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، بات کہیں سے لے لی، اس کے بعد اس پر کمنٹ شروع ہو جائیں گے، پھر لائک کریں گے، پھر شیئر کریں گے۔ یاد رکھیں اس کا نفع بہت کم بلکہ بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال بطور خلاصہ کہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ موبائل استعمال کرنے والے جب کسی کی بات ریکارڈ کرنا چاہیں پہلے اسے اجازت لیں، اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب آپ کسی کا فوٹو اٹھانا چاہیں پہلے اسے اجازت لیں، اس کی اجازت کے بغیر اس کا فوٹو اٹھانا ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ فوٹوگرافی کا فتنہ اس قدر پھیل چکا ہے کہ اب اس کی برائی ذہنوں سے نکل گئی ہے۔ اب وہ تمام حدیثیں جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوٹوگرافی کو منع کیا تھا وہ ذہنوں سے اتر گئی، گویا وہ حکم آبائی نہیں۔ اس درجے کا ابتلاء عام ہے کہ ضرورت و بے ضرورت کی حدیں ختم کر دی گئی ہیں۔ اسلام نے ضرورت کی حد تک فوٹوگرافی کی اجازت دی تھی،
جس مجلس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت اس وجہ سے کہ آئندہ اس کی ضرورت پڑے گی، وہاں تو اجازت ہو سکتی تھی، لیکن اب تو یہ فیشن سا بن چکا ہے، ضرورت بے ضرورت لوگوں کی شکل ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، ویڈیوگرافیاں ہو رہی ہیں، اس میں علماء کی شکلیں ویڈیو بھی بنائے جاتے ہیں، مجلسوں کے ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، بلکہ یہ ویڈیو بنانے والا ساری توجہ اپنی ویڈیو پر رکھتا ہے، بیان کرنے والا بہت قیمتی بات بیان کر رہا ہوتا ہے، اور ویڈیو بنانے والا یہ نہیں سوچتا کہ میرے لیے بات بیان ہو رہی ہے، مجھے سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کی ساری توجہ ہوتی ہے کہ صاحب میرے ویڈیو تیار ہو جانا چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ڈائمنڈ وہاں سے آ رہا ہے، یہ ڈائمنڈ اپنے سیل فون میں جمع کر رہا ہے اور خود اس سے ساری زندگی محروم رہتا ہے، اس کے بعد پھر شیئر کرے گا، دوسرے کو بھیجے گا، اور خود نہ یاد رکھنے کو تیار، نہ اس کو اپنے لیے میسیج بنانے کو تیار، نہ اسے خیال آتا ہے کہ اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اس کو میں ریکارڈ میں اس پر عمل کروں گا۔ ہمارے ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ نوجوان لڑکے انہی برائیوں سے بچیں، چند نوجوان لڑکے ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ سارے نوجوان ان خرابیوں میں مبتلا ہیں، وہ انہی کو بتا رہے تھے کہ بھائی ان خرابیوں سے بچو، مگر انہوں نے جنرل کر کے بات کہی کہ نوجوانوں میں یہ خرابیاں ہوتی ہیں، یہ برائیاں ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ وہ نوجوان جو سامنے بیٹھے وہ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو بنا کر دوسروں کو بھیج رہے ہیں، اور جو خرابیاں ان کے اندر تھی ان خرابیوں کو دور کرنے کی نہ ان کو توجہ ہوئی، نہ ان کو خیال آیا، نہ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو ہم کو بتایا جا رہا تھا۔ یہ ریکارڈنگ کے بجائے اپنے دلوں میں یہ باتیں بٹھانی چاہیے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم وہاں سے لیں اور کہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان ایک جگہ سے موتی جمع کر رہا ہے اور دوسروں کو بھیج رہا ہے اور خود اسے محروم ہے۔ یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ جب سے شروع ہوا، یعنی ٹیپ ریکارڈ کا سلسلہ جب سے شروع ہوا اور اس کے بعد پھر موبائل آ گیا، تو ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کی گفتگو کوئی صاحب ریکارڈ کر رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا میں مشین کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں تمہارے لیے بول رہا ہوں۔ مشین میں ریکارڈ کرنے کے بجائے اپنے دل میں ان باتوں کو بٹھاؤ اور ان پر عمل کرو۔ غرض یہ کہ حضرت مولانا عمر صاحب نور اللہ مرکزہ جو دعوت و تبلیغ کے عظیم الشان خطیب رہے ہیں اور جن کے بیانات سے نہ جانے کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، حضرت نے خود اپنے بیان میں فجر کی نماز کے بعد جب وہ بیان کرتے تھے، اپنے بیان میں خود ارشاد فرمایا، اور میں وہاں موجود تھا، حضرت نے ارشاد فرمایا لوگوں ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہم مشینوں میں بات جمع کرنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں۔ غرض یہ کہ موبائل کے اس غلط یوزنگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کسی کی بات اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ نہ کی جائے، کسی کی بات دوسروں تک اس وقت نہ پہنچائی جائے جب تک وہ اجازت نہ دے، کسی کی ویڈیوگرافی اس کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ کی جائے، اور جو کچھ آپ نے ریکارڈ کیا ہے یہ تب تک دوسروں کو نہ پہنچائیں جب تک اس کی اجازت نہ لی جائے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں دینی حلقوں کے اندر بہت سارے فتنے جو ہیں وہ اسی ریکارڈنگ کے نتیجے میں ہیں کہ فون کریں گے اور فون کرنے کے بعد یہاں سے سوالات کریں گے، چپتے ہوئے سوالات، کنٹروورشل سوالات، متنازع فی معاملات، اور اس کے بعد پھر اگلے والے کی بات ریکارڈ کر کے پھر دوسروں تک پہنچائیں گے، پھر وہاں سے وہ اس کے جوابات دیں گے، اور یہ سوال و جواب کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا رہتا ہے۔ اس کا نہ ایمانی نفع، نہ علمی نفع، نہ عملی نفع، صرف بدگوئیاں، بد کلامیاں، غلط تبصرے، طعن و تشنی، اور سبب یہی آدمی بنتا ہے جو یہ ریکارڈ کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کرے ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اس برائی سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔